ضرورت ہے وہ ہماری بنیاد ہے، اور جو اپنی بنیاد کو بھول جاتا ہے وہ دنیا میں کہیں کا نہیں رہتا۔ اپنی بنیاد اپنی ہوتی ہے، ذاتی ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو، ان بچوں کو، اس عوام کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی جو اصل ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کل شعین، کہ ہر چیز جو ہے یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، ہم نے بدیسی یا کسی تہذیب کو قبول نہیں کرنا ہے، اور ہم نہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی تہذیب کو، اپنی ریتل کو، اپنے وسیب کو، اپنی مٹی کو، ہم اسے قبول کریں گے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کل بھی میں نے ڈی سی صاحب سے بات کی، میں نے کہا اللہ پاک نے دنیا میں بہت سارے ایسے خوبصورت مقامات پیدا کیے ہیں جس کا تعلق یا تو پہاڑوں سے ہوگا، یا صحرا، یا دریا، یا ریگستان سے ہوگا۔ اٹک ایسا خطہ ہے جہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، مطلب ایک ایسا خطہ اللہ پاک نے جنت جیسا بنا دیا ہے، جس طرف جائیں آپ کو ایک کھلی فضا میں آپ سانس لے سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ڈی سی صاحب کی کاوشوں نے اس کو چار چاند لگا دیے؟ جی بے شک، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سی سی گاربٹ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ اسکاٹ لینڈ سے ادھر آئے تھے، کہ جب میں اس کالے چٹے پہاڑ کو دیکھتا ہوں یا وہاں پر جاتا ہوں تو مجھے اسکاٹ لینڈ کی شامیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معمار اٹک، میں کیمل پور کا معمار میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے بورس ورتھ تھے ڈی سی، اور اب یہ ڈپٹی کمشنر صاحب راؤ عاطف رضا جو ہیں، یہ اس کے معمار ہیں۔ اس کو انہوں نے بنایا ہے، سنوارا ہے، اس کو خوبصورت کیا ہے۔ تو اللہ نے اس کو خوبصورت ہی بنایا تھا، یہ ہم اس کو بگاڑ رہے تھے۔ تو اب آ کر کہیں جو ہے نا، طاہر بھائی کتاب میلہ بھی سج گیا ہے، مقامی شعراء اس میں لکھاری شامل ہیں؟ جی جی، سارے شامل ہیں، ان کی کاوشیں وہ آپ کتاب میلے میں ان کے آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اپنے سٹال لگائے ہوئے ہیں، اور آج ماں بولی میں بھی ان کی شرکت ہے، اور انشاءاللہ یہ ایونٹ ہر سال کی طرح خوبصورت ہوگا۔ کیمل پوری لہجے کے حوالے سے آپ معروف بھی ہیں، اور آپ ہمیشہ کیمل پور کو کیمل پور کے نام سے لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور مجھے بھی یاد آ گیا کہ آپ کو بڑی الفت محبت ہے، عشق ہے۔ دو لائنیں اپنے کلام سے، اپنے قلم سے لکھے ہوئے کچھ کلام دیکھنے والوں کے لیے، اور آخری پیغام۔ اچھا، وہ ایسے ہے نا کہ وہ ایک مصرع کسی کا تھا کہ تو نے دیکھا ہے تو دنیا کو نظر آیا ہوں، تب میں، یعنی کہ تب میں دنیا کو نظر آیا ہوں۔ یہ ہم نے کیمل پور سے کہا ہے تو لوگوں نے مانا ہے، ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیمل پور ہے، کیمل پور ہے، اس کو کسی عامر، کسی جابر اور کسی ایسے شخص کے ہم وہ اس کے تابع نہیں ہیں کہ اب اس کو جو ہے وہ میں تو ہمیشہ اس کو کیمل پور کہتا ہوں۔ کیوں کہ جس نے بنایا ہے، جس نے شہر بنایا ہے، اس نے نام رکھا ہے، اور اس کا حق بنتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، سکھ ہو، انگریز ہو، ہندو ہو، اس کو ٹریبیوٹ پہ۔ یہ ڈی سی صاحب نے یہ جم خانہ بنایا ہے تو تا حیات لوگ ڈی سی صاحب کا نام لیں گے، راؤ عاطف رضا صاحب کا نام لیں گے۔ اب اگر بعد میں کوئی شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے، لوگ بے شک بھلے سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بنایا، لیکن ہم کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ میں اس کو کیمل پور اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ اصل میں کیمل پور ہے۔ میں فیصل آباد کو ہمیشہ لائل پور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، جی بالکل۔ میں سائی وال کو منٹ گمری کہوں گا، تو اصل وہ ہے نا، ہم کیوں اپنی اصل سے ہم وہ آپ لاکھ، چاہے وہ جو ادھر ہاسپٹل ہے اس کے لاہور میں، وہ گنگا رام، آپ گنگا رام کا نام کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اس جیسی کوئی ہاسپٹل بنا دیں، اس جیسا کوئی ہاسٹل بنا دیں، اس جیسا کوئی کالج بنا دیں، دیال سنگھ کالج کا نام کیوں چینج لاہور میں کرتے ہیں؟ دیال سنگھ کی طرح کام کریں نا، جی اس کا نیا نام اس سے بہتر کر لیں۔ تو جنہوں نے کام کیا ہو ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں، اور ان کو اس کو ان کا ہی رہنے دیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیمل پور جو ہے، اس کو کیمل پور ہی رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ۔ بالکل آگے بڑھتے ہیں۔ طاہر حسیب صاحب کی ایسے گفتگو ہوتی ہے، ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں اور دل پہ لگتی ہیں، تو دل کرتا ہے کہ گفتگو کو مزید لمبا کیا جائے۔ وقت کی مجبوری ہے، مزید آگے احباب سے بھی ریویو لیتے ہیں۔ بڑا خوبصورت ماحول ہے آج اٹک جم خانہ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دل اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جڑے رہیے ڈائری ٹی وی کے ساتھ۔ جی